بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ میرے قابل احترام عزیز سامعین، آج کا موضوع ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام المہیمن کے بارے میں ہے۔ المہیمن کا معنی ہے بہت زیادہ نگہبانی کرنے والے۔ اگر یہ تصور، یہ انسان کو یہ نام اگر مستحضر ہوگا، یہ ان کے ذہن میں خیالات ہوں گے کہ اللہ میری نگہبانی کرنے والی ذات ہے، تو کبھی یہ انسان گناہ کا کام نہیں کرے گا۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو اس طرح کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کسی کی سائیکل لے لیتے ہیں، کسی سے موٹر سائیکل لے لیتے ہیں، کسی کی گاڑی لیتے ہیں چلانے کے لیے، اور وہ آپ کے ساتھ اس بائک پہ یا اس گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو چلانے والا انسان کتنے احتیاط سے وہ گاڑی چلاتا ہے کہ کہیں ان کے ذہن میں نہ آئے کہ میرے گاڑی کو کس طرح چلا رہا ہے۔ یعنی بہت آرام سے بریکروں کا خیال رکھتے ہوئے ہر اعتبار سے گاڑی کے نو خیال رکھتا ہے کہ اس کا نگہبان، اس کے نگرانی، یعنی کہ گاڑی کا مالک میرے ساتھ۔ اگر یہ استحضار ہمیں ہو جائے کہ نگہبان، نگرانی کرنے والی کوئی ذات ہے، تو انسان نہ اپنی زبان کو غلط استعمال کرے گا، نہ اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کرے گا، نہ اپنے کوئی حرکت ایسے غلط کرے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ منالہ کے اس نام کی بہت زیادہ کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ اپنے گھر میں کوئی ایسے معمول بنا دے، ایک بورڈ لگا لے، اور بچوں کے اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، اس طرح ایک ایک نام ان کو بتائیں اور ان کی تعریف بتا دے، ان کی صورتحال بتا دے۔ مثلا المہیمن ہے، آپ نے اس کو بتا دے کہ المہیمن کا کیا مطلب ہے۔ اگر یہ بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ بات بیٹھ جائے کہ ہماری نگرانی کرنے والا، نگہبان کوئی ہے، تو یہ بچے بڑے ہو کے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی استحضار ہوگا، ہم بھی گناہ کے کاموں سے بچیں گے۔ اب ادھر اذان کی آواز سنیں گے، ہمارے دل میں فٹ خیال آئے گا کہ کوئی نگہبانی والا ہے، ہمارے قدم فوراً مسجد کی طرف جائیں گے۔ اور جو آگے اس کی فضیلت بھی بڑی ہیں، یہ تو نگہبانی کرنے والی ذات اللہ ہے۔ آگے جو آدمی باہمت رہنا چاہتے ہیں کہ میرے اندر ہمت، استقلال ہو، ہر عمل میں میں باقاعدگی سے عمل کروں، اور مجھے بڑی ہمت چاہیے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل پڑھے، اور اس نفلوں کے بعد 100 مرتبہ یا مہیمن پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ جل جلالہ منالہ اس کام میں، وہ چاہے دنیاوی کام ہو چاہے دینی کام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں استقامت عطا فرمائیں گے۔ البتہ ناجائز کام نہ ہو، دنیاوی امور میں ہو، جائز کام ہو، کاروبار ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، دینی کاموں میں ناجائز کام پہ اللہ پھر استقامت نہیں دیں گے۔ اگر جائز کام کے لیے کوئی 2 رکعت نفل پڑھے گا، اور اس کے بعد یا مہیمن 100 مرتبہ پڑھے گا، اور اس کے بعد اللہ سے استقامت کی دعا کرے گا، ہمت ہونے کی دعا کرے گا، اللہ اس کو ہمت، استقامت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔